بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. میں اپنی اسٹوری جو ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میرا سورہ رحمان کا ایکسپیرینس تجربہ اس طریقے سے ہوا کہ میں 2020 میں اور 2021 میں بہت شدید بیمار ہو گئی، اتنی کہ مجھے لگا کہ اب دنیا جو ہے وہ آگے ختم ہو گئی ہے. ایک لڑکی ہونے کے ناطے جو ایک نسل کو بڑھانے کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی کی بیوی بنوں گی، کہ میرے بچے ہوں گے اور وہ بچے جو ہے وہ میرا گلشن ہوگا، آگے ان کے بچے ہوں گے، اور میں بڑی اس چیز کی دعائیں مانگا کرتی تھی. مجھے انڈومیٹروسس ہوا اور ڈاکٹر نے بولا کہ اس کا آپریٹ ہوگا، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کیوریبل ہو جائے اور پھر ریپیٹ نہ ہو. میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں نے جو ہے وہ اپنے آپریشن کی تیاریاں شروع کر دیں. ساتھ میں مجھے کوئی امید نہیں تھی. مجھے اپنی دنیا پوری بلیک نظر آ رہی تھی. آگے شادی، بچے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے پھر میرے اللہ سے بڑی دعائیں میں نے رو رو کے مانگی. اچانک میرے دل میں سورہ رحمان کی بات یاد آئی. مجھے 10 سال پہلے میں نے سورہ رحمان سنی تھی، تب بھی میں چھوٹی تھی اور مجھے کوئی مرض ہوا تھا. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ سورہ رحمان سننے کے بعد خود بھی رحمان بننا پڑتا ہے. اور ڈاکٹر جاوید جو ایک چیزیں سکھاتے ہیں، وہ میں اس سے بالکل لا علم تھی کہ خود پریکٹیکل کیسے کرنا ہے اس کا. میں نے جب سورہ رحمان یوٹیوب پہ لکھا تو مجھے ان کا چینل ملا، مست ہیلرز. جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی وہاں پہ اور جب میں نے باتیں سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون سی باتیں ہیں. کیونکہ میں اتنی شدید خود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، لوگوں سے بھی. میرے بہت سارے معاملات ایسے تھے جو مجھے لوگوں نے بڑی تکلیف دی تھی اور میں اتنی زیادہ تکلیف کی دنیا میں چلی گئی تھی کہ میں خود کو بھی معاف نہیں کرتی تھی، دوسروں کو بھی معاف نہیں کرتی تھی، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کرتی تھی، اور ہر وقت وظیفے، نماز اور دعاؤں میں لگی رہتی تھی. اور میں کہتی تھی کہ جس نے میرے ساتھ برا کیا ہے میں آنکھوں میں دیکھوں اس کو برا ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ میری آنکھیں دیکھیں. خیر، جب میں نے ڈاکٹر جاوید کی باتیں سنی تو میں دنگ رہ گئی. میں کہنے لگی کہ یہ کون سی دنیا ہے، کون سی دنیا کے لوگ ہیں. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اس حد تک معاف کرنا ہوتا ہے، دشمن کو بھی دعا دینی ہوتی ہے؟ کیا اس سے سکون ملتا ہے؟ کیا میں کر کے دیکھوں ایسا؟ تو پھر جب میں نے سورہ رحمان سنی اور اس کے بعد میں نے یہ تجربہ کیا کہ میرے اندر بہت سکون آیا. اور میرا آپریشن تھا، میں نے آپریشن کرانا تھا، سب چیزیں ڈن ہو گئی تھی. میں نے پھر بھی چلے آپریشن کرا لیا. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ایک دوائی کھانی ہے، یہ میڈیسن کنٹینیو کرنی ہے، نہیں کریں گی تو پھر دوبارہ سے آپ اس بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں. میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی. سورہ رحمان میں سن چکی تھی. ڈاکٹر جاوید اور ان کی کافی سے رابطے میں آئی. بہت زیادہ وظیفے کرنے کی وجہ سے نا میرے خون کے اندر ایسے گرم لہریں اٹھتی تھیں جیسے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، میں جو جھٹکے لگ رہے ہیں عجیب سے. تو ڈاکٹر جاوید کی ایک کاکی ہیں، انہوں نے مجھے دعا کرائی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا خود سے ہی محبت نہیں کریں، اپنا نام پڑھیں 1 ہفتہ. میں نے جب اپنا نام پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ میرا نام جو ہے اللہ تعالیٰ بار بار پکار رہے ہیں اور میں بہت اچھی ہوں. اور مجھے ایسے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کے بعد میری ڈاکٹر جاوید کی سے کال پہ بات ہوئی. انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بی بی آپ سب سے نفرت کرتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو ختم کریں. اور ان کے ہی سیشن میں کہیں میں نے یہ سنا کہ آپ کسی سے بیعت ہوئے ہوتے ہو
تو آپ نے وہیں جگہ جانا ہوتا ہے، انہی بزرگ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوانا ہوتا ہے اور ان کے جو ہے زیر نگرانی ساری زندگی چلنا ہے۔ اچھا میں کیا کرتی تھی، جس درگاہ پہ کہیں بزرگ بیٹھے ہیں کہیں پر بھی، ہر جگہ میں چلے جایا کرتی تھی۔ جبکہ بچپن میں ایک جگہ سے بیعت ہوئی تھی، وہ سید گھرانہ تھا اور مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ سید کی عزت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسے معاشرے میں پلے بڑے ہیں، ہماری کیسی تربیت ہوتی ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں جب انہوں نے بتایا کہ آپ نے سید کی عزت کرنی، کسی کا دل نہیں دکھانا اور اپنے مرشد کے ہی بات ماننی ہے، تو مجھے یاد آیا کہ میں جو ہوں وہ قادری سلسلے سے میں بیعت ہوئی تھی اور میں وہاں گئی۔ جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر جاوید کے کہنے پر اپنے مرشد سے معافی مانگی اور ان کو ڈاکٹر جاوید کا سلام بھی دیا اور ان کو بتایا کہ میں آپ کا در چھوڑ کے اتنے سالوں سے، شاید 10 سال سے دوسری درگاہوں پہ جا رہی ہوں، لیکن میرا کوئی کام نہیں بنتا اور پریشانیاں اور چیزیں میرا راستہ گھیرا ہوا ہے۔ ڈاکٹر جاوید نے جیسے سمجھایا تھا، جیسے سمجھاتے ہیں اپنے سیشن میں کہ آپ اپنے مرشد سے معافی مانگیں، ان کا ہاتھ جا کے میں نے اپنے سر پہ رکھوایا، اس آستانے پہ جا کے میں نے دعا کی شدت سے اور ڈاکٹر جاوید کے لیے بھی دعا کی، اور میں اپنی ہر دعا میں ڈاکٹر جاوید، بابا صفدر علی بخاری، بابا موج دریا کو یاد رکھتی ہوں، اور میں جب بھی کچھ پڑھتی ہوں تو میں بابا صفدر علی بخاری کو، اور اب بابا موج دریا کا بھی مجھے پتہ چلا ہے تو ان کو میں ایصال ثواب کرتی ہوں، جیسا ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ ساتھ میں مجھے بابا جی سے اتنی محبت ہو گئی ڈاکٹر جاوید کی باتیں سنتے سنتے کہ میں نے للہ فون کر کے، میں وہاں جا نہیں سکتی ہوں تو وہاں ایک بندہ ہے، اس سے رابطہ بنایا اور اس سے کہا کہ مجھے ویڈیو کال پہ بابا جی کا مزار دکھائیں لائیو، اور میں تصور میں وہاں حاضر ہو کے بابا جی سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور کہتی ہوں میں نے ان سے بات کی کتنی دفعہ، اور میں نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ میری یہ تکلیف، یہ بیماری ختم ہو جائے اور میری ایک زندگی شروع ہو اور اللہ تعالیٰ مجھ پہ اپنا فضل کرے، میرے بچے ہوں، میری شادی ہو۔ آپ یقین کریں میں سب کو بتانا چاہوں گی یہ تمام چیزیں میں نے کی، میں خود بھی رحمان بنی، اپنے مرشد کے پاس بھی گئی، اور میں نے بابا صفدر علی بخاری کے مزار پہ ویڈیو کال کے ذریعے کتنی بار دعا بھی کرائی اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچے میرے ہوں، میری گھر بس جائے۔ 6 مہینے میں مجھے ایسا شوہر ملا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور 6 مہینے بعد میری اولاد کا سلسلہ، میری چاہت ہوئی، میں دعا مانگتی تھی اللہ سے، مجھے یہ تھا کہ کہیں مجھے شاید شوہر تو مل گیا، شاید میرے بچے نہ ہوں۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی 6 شادی کے بعد، تو انہوں نے مجھے بولا کہ جب میرا الٹرا ساؤنڈ ہوا کہ بیوی آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو اللہ خود ہی اولاد دے دے گا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا جس کا نام میں نے محمد مصطفیٰ رکھا، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے سال مجھے دوسرا بیٹا دے دیا۔ میرے 2 بیٹے ہیں، میرا گھر بھی بس گیا، میری دنیا روشن ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ سورہ رحمان اور ڈاکٹر جاوید کی جو زندگی کا طریقہ کار انہوں نے مجھے بتایا، میں اپنے ڈاکٹر بابا کے لیے اتنی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان پہ فضل کرے، رحم کرے، کرم کرے، ہر وقت ان کی نسلوں پر، جتنی نسلیں ان کی آنے والی، اس پر اللہ تعالیٰ فضل کی بارش کرتا رہے۔ تو میرے پاس یہ سب بتانا جو تجربات ہوئے، ابھی بھی میں اپنی زندگی میں روز سیکھ رہی ہوں۔ میں اس دعا پہ قائم رہنے کے لیے دعا سیشن کبھی کبھار اٹینڈ کرتی ہوں، جو ریسنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہوں، اس چینل کو میں کبھی چھوڑتی نہیں ہوں، ڈاکٹری چیزیں نہیں دیکھتی۔ اور ابھی بھی لوگ ہیں مجھ سے بلا وجہ کی نفرت کرتے ہیں، جو میرا اپنا گھر ہے، سسرال ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں جب ڈاکٹر بابا کو سنتی ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، جو مجھ سے نفرت کر رہا ہوتا ہے تو میں تھوڑا سا ہے غصہ آ جاتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا ٹریٹ تو کر لیتی ہوں، لیکن میں فوراً 1-2 گھنٹے بعد اگر پانی کا گلاس نہیں بھی ہو تو میں 3 دفعہ اللہ کے روبرو پیش ہو کے فوراً دعا کرتی ہوں کہ اللہ جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس کو ہدایت دے، اس کو دل میں میرے رحم ڈال، کرم ڈال، فضل کر اس پہ بھی، اور میرے گھر پر جو میرے دشمن ہیں ان پہ بھی
تو لیکن میں سامنے والے کو اتنا ٹریٹ کرتی ہوں کہ یہ میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ وہ مجھے بہت سارے لوگ جو میری معصومیت کی وجہ سے جو میں اچھی بنی تھی بہت ڈچ کرنے لگے تھے. تو تھوڑا لوگوں کو اسٹرکٹلی بھی چلانا پڑتا ہے اور اسٹرکٹلی میں چلا رہی ہوں کیونکہ پھر مجھے پورا کچل کے میرا گھر برباد ہو جائے گا. اور گھر برباد میرا ہو رہا تھا میری اچھائیوں کی وجہ سے کہ میں کچھ نہیں بول رہی تھی. لیکن انہی لوگوں کے لیے میں پیچھے جو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں میں پیچھے جو ہے دعائیں خیر کرتی ہوں اور ہدایت کی دعا مانگتی ہوں ڈاکٹر جاوید کو دیکھ کے ان سے سیکھ کے اور ان کے لیے جو ہے فضل مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کا. مجھ پہ فضل آتا ہے. تو میں پوری دنیا کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایسا بندہ ایسی چیزیں آپ کو کسی یونیورسٹی میں کسی کالج میں دنیا کی کسی جگہ نہیں ملے گی. میرے پاس بس کوئی الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر جاوید پر ان کی فیملی پر ان کی نسلوں پر بابا صفدر علی بخاری پر اور جتنے بابا معاذ دریا جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں سب پر میرے رحم کرے کرم کرے اپنا فضل کرے. اور میں ڈاکٹر بابا سے بہت پیار کرتی ہوں. میرے بچے کبھی بیمار ہوتے ہیں اپنے شوہر کو سمجھاتی ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں دیکھو بچے بیمار نہیں ہوتے ماں باپ بیمار ہوتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ یہ فیض دنیا میں خوب بانٹوں لیکن ابھی مجبور ہوں. ایسے حالات آئیں گے. آپ سب سے میں چاہتی ہوں جو میری ویڈیو سنیں وہ بھی مجھے دعا کرے. لیکن میرے پاس ڈاکٹر جاوید کی محبت اور تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں. تو میں یہ سب کو بتانا چاہ رہی تھی. اللہ حافظ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم